عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ عادات، اخلاق اور طرز عمل خون اور نسل دونوں کو پہچان کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، یہ عادت آپ کی جو بچپن میں ڈیولپ ہوتی ہے، جس کے ذمہ دار کافی حد تک ماں باپ ہیں، چونکہ تربیت انہوں نے کرنی ہوتی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو۔ آج کا موضوع جو میں نے سلیکٹ کیا وہ ہے آپ کی ہیبٹس، آپ کی عادات، وہ ریویل کرتی ہیں آپ کی پرسنالٹی کو۔ تو عادت کیا چیز ہے؟ عادت ایک ایسی ہے جو چیز آپ کے بچپن میں ڈیولپ ہوتی ہے، یعنی وہی 7-8 سال کی عمر تک، اور وہ ایک ایسی چیز ڈیولپ ہوتی ہے کہ اس عادت کے ساتھ ساتھ آپ کوئی بھی کام کرتے چلے جاتے ہیں ایک غیر محسوس طور پہ، یعنی آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ وہ کام کر دیتے ہیں چونکہ وہ آپ کی عادت میں شامل ہوتا ہے، یعنی اس میں آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑ رہی ہوتی، کیونکہ وہ آپ کی ایک ہیبٹ بنی ہوتی ہے، تو آپ وہ کام اسی طریقے سے، اسی انداز سے، اسی سپیڈ سے، اسی زاویے سے آپ کر دیتے ہیں اس کام کو۔ یہ اس کو کہتے ہیں آپ عادت بن گئی آپ کی ایک، یعنی سم ٹائم آپ کوئی کام بچپن سے آپ نے غلط کرنا ہے کہ عادت آپ کو پڑ گئی، تو آپ باقی ریسٹ آف یور لائف آپ وہ کام اسی اینگل سے، اسی غلط طریقے سے کرتے جائیں گے جیسے آپ کی بن گئی تھی۔ جیسے کسی شخص کو اگر بہت تیز چلنے کی عادت پڑ گئی، یا کسی شخص کو سلو چلنے کی عادت پڑ گئی، یا سلو بولنے کی عادت پڑ گئی، تو وہ ایک عادت ایسی بن جاتی ہے کہ وہ ساری زندگی آپ کا ساتھ دیتی ہے۔ تبھی لوگ کہتے ہیں کہ عادتیں چینج نہیں ہوتی۔ اب یہ جو عادت آپ کی بن جاتی ہے، یا آپ جو ڈیولپ ہو جاتی ہے آپ کی، یہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہے۔ جب لوگ آپ کی عادات کو دیکھتے ہیں، یا کسی خاص عادت کو دیکھتے ہیں، تو وہ آپ کی پرسنالٹی کا اندازہ لگاتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی ہے کیا، یعنی آپ کی عادت سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے اگلے کو کہ آپ کیسے سوچتے ہیں، کیسے فیل کرتے ہیں، کیسے ایکٹ کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کی ایک عادت یہ ہے کہ آپ کیسے چلتے ہیں، یہ آپ کی پرسنالٹی کو بہت حد تک ایکسپلین کر دے گی۔ آپ تیز چلتے ہیں، سلو چلتے ہیں، رک کے چلتے ہیں۔ آپ اگر تیز چلتے ہیں تو آپ اپنا سینہ باہر نکال کے چلتے ہیں، یا گردن جھکا کے چلتے ہیں، کمر کو جھکا کے چلتے ہیں۔ دونوں کا مطلب مختلف ہے۔ جب آپ دوسرے کے ساتھ شیک ہینڈ کرتے ہیں تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ڈھیلا ساتھ آگے کر دیتے ہیں شیک ہینڈ کرتے ہوئے، بعض ہوتے ہیں جو بہت زور سے اپنا شیک ہینڈ کرتے ہیں۔ دونوں کا مطلب مختلف ہے۔ اس طرح آپ کی عادات، جو آپ کے آداب ہیں، جو ملنے کا طریقہ ہے، آپ کبھی کسی کو خط لکھتے ہیں، یا آپ کسی کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں، یا آپ دوسروں کو ای میل لکھتے ہیں، تو اس میں آپ کس طرح کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ ای میل لمبی لکھتے ہیں، چیٹنگ میں سینٹینسز لمبے لکھتے ہیں، چھوٹے لکھتے ہیں، ٹیکسٹ کی بناوٹ آپ کی، تو یہ سب چیزیں آپ کی پرسنالٹی کو ریویل کرتی ہیں کہ آپ ہیں کیا اور آپ کیسے سوچ رہے ہیں۔ آپ کی ایٹنگ ہیبٹس کیا ہیں؟ آپ تیز کھانا کھاتے ہیں، سلو کھانا کھاتے ہیں، چیو کر کے کھانا کھاتے ہیں، یا آپ کھانے میں چوزی ہیں، یا آپ کے سامنے جو بھی رکھ دیا جائے آپ کھا لیتے ہیں۔ یہ بھی آپ کی پرسنالٹی کو ریویل کرتی ہیں۔ آپ کی سپینڈنگ ہیبٹس کیا ہیں؟ کہ آپ خرچ کرتے ہوئے جلدی سے فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ چیز لے لو فوراً، کتنی بھی مہنگی کیوں نہ ہو، یا آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ صرف ضروریاتی زندگی کی چیزیں لینا پسند کرتے ہیں، یا لگژری چیزوں پہ پیسے خرچ کرتے ہیں، یعنی مہینے میں 2 دفعہ سپا جا رہے ہیں، قیمتی گاڑی کو آپ کا شوق ہے، فینسی مہنگے کھانے کھانے کا آپ کو شوق ہے، فینسی ریسٹورنٹس میں جانے کا آپ کو شوق ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپ کی پرسنالٹی کا بتاتی ہیں دوسروں کے کہ آپ کیسے آدمی ہیں۔ اسی طرح آپ کی نروس ہیبٹس ہیں، جو آپ کچھ نیل بائٹنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ ہونٹوں کو چیو کرتے تو ہونٹوں کو کٹنگ کرتے رہتے ہیں ایسے ایسے کر کے، یا کچھ لوگ اپنی سکن کو چٹخری کرتے رہتے ہیں، یا کچھ لوگ اپنے پاؤں بار بار زمین پہ ہلکا ہلکا مارتے رہتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی پھر ہینڈ رائٹنگ ہے، تو آپ کی ہینڈ رائٹنگ سے آپ کی پرسنالٹی کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کیسے آدمی ہیں۔ اب یہ سب چیزیں چاہیے یاد رکھیے کہ جو عادات ہوتی ہیں یہ انسانوں میں بھی ہیں اور جانوروں میں بھی ہیں۔ اب ایک جانور کی ایک عادت ہے کہ گائے ہے تو اس کی عادت ہے کہ اسے چارہ کھانا ہے، شیر ہے تو اس کی عادت ہے اس نے گوشت کھانا ہے، اسی طرح باقی جانور جو ہیں۔ اب انسان کے اندر صرف فرق یہ ہے کہ انسان اپنی عادات،
اگر وہ بری ہیں تو اس کو چینج کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت دی ہے، اس کی سمجھ دی ہے. جانور کے پاس یہ چیز نہیں ہے. بس یہی فرق ہے انسان میں اور جانور میں. انسان سوچ سکتا ہے، جانور سوچ نہیں سکتا. یہ جو چیزیں میں نے آپ سے عرض کی، عادات کی، کہ وہ آپ کی پرسنالٹی کو بتاتی ہیں، تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں نے کہیں پڑھا، تو ایک اچھا واقعہ جو میں آپ کو پیش کرتا ہوں. ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجمی نوکری کے لیے آیا، تو آپ اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری قابلیت کیا؟ اس نے کہا میں سیاسی ہوں، میں تعلق سیاست سے ہے، میں سیاست کو پسند کرتا ہوں. تو بادشاہ کے دربار میں آلریڈی بہت سارے سیاسی لوگ تھے، تو اس نے ان کو ایک اسبل، گھوڑوں کے اسبل کا انچارج بنا دیا، اور اس نے کہا بس یہ کام تمہارے لیے ہے، فی الحال تم کرو. چند دن بعد بادشاہ نے اس شخص سے اب پوچھا کہ بادشاہ نے ایک بہت مہنگا گھوڑا خریدا تھا، تو بادشاہ نے کہا کہ تم اس گھوڑے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے. بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا. اس نے جنگل سے ایک شخص کو بلایا جو تاکہ اس سے دریافت کر سکے کہ اس نے اس کو گھوڑا دیا تھا تو وہ ایسا کیوں ہے اور وہ نسلی ہے یا نہیں ہے. تو اس شخص نے اسے کہا کہ اس کی جو ماں تھی گھوڑے کی، وہ اس کی پیدائش پہ مر گئی تھی. یہ ایک گائے کا دودھ پی کر اس کے ساتھ یہ بڑا ہوا، یہ اپنی ماں کا دودھ نہیں پی سکا. تو بادشاہ نے، وہ جو شخص بادشاہ نے رکھا تھا ملازم، اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گایوں کی طرح سر نیچے کر کے، جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. تو بادشاہ اس کی فراست سے بہت متاثر ہوا. بادشاہ نے اس شخص کو بہت سارا اناج دیا، گھی کے ڈبے دیے، کچھ اس کو گوشت دیا، انعام کے طور پہ اس شخص کو دیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ملکہ کے محل میں تعینات کر دیا. چند دن بعد بادشاہ نے اس شخص سے پوچھا بیگم کے بارے میں، اپنی بیگم جو تھی اپنی ملکہ کے بارے میں اس سے پوچھا. تو اس نے کہا طور اتوار میں تو وہ ملکہ جیسی ہیں لیکن شہزادی نہیں ہیں. اس نے کہا کہ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، یہ نہ میری گردن اڑائی جائے. تو بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی یہ جان کر کہ وہ شہزادی نہیں ہے لیکن صرف اسے طور اتوار سے ہیں. تو بادشاہ نے اس کی ملکہ کی والدہ کو بلایا اور اس سے سارا یہ بتائی اسٹوری کہ یہ مجھے پتہ چلا ہے کہ ایسا مجھے کسی نے کہا ہے. تو اس کی والدہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے والد نے آپ کے لیے میری بیٹی کا رشتہ اسی وقت مانگ لیا تھا جب یہ بیٹی پیدا ہوئی تھی. پھر ہوا کچھ یوں کہ ہماری بیٹی 6 ماہ کے بعد فوت ہو گئی. چچا ہم نے تمہاری بادشاہ سے قریبی تعلقات قائم کرنے کے لیے کسی کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا. بادشاہ نے اس شخص سے کہا جو اس کا ملازم رکھا تھا، اس نے کہ تمہیں یہ کیسے علم ہوا کہ اس وقت؟ تو اس نے کہا کہ ملکہ کا سلوک خادموں کے ساتھ جاہلوں سے بدتر ہے، تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ شہزادی نہیں ہو سکتی. بادشاہ اس کی فراست سے خاصا متاثر ہوا. بہت سارا اناج، بھیڑ بکریاں بطور انعام دیں اس کو. تو ساتھ ہی اسے اپنے دربار میں متعین کر لیا. کچھ وقت گزرا تو پھر اس سے ایک دفعہ پوچھا کہ اے شخص ہے، مجھے یہ بتاؤ تم میرے بارے میں کیا کہہ سکتے ہو؟ تو اس شخص نے پھر کہا کہ میں جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. تو بادشاہ نے اسے وعدہ کر لیا کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، تم بتاؤ. تو اس شخص نے کہا، بادشاہ سے کہا کہ نہ تو تم بادشاہ زادے ہو، نہ تمہارا چلن بادشاہوں والا ہے. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. تو چونکہ وہ جان کی ایمان دے چکا تھا تو سیدھا اپنی والدہ کے پاس پہنچا. والدہ سے پوچھا کہ اس شخص نے مجھے یہ بات کہی ہے تو ایسا کیوں ہے؟ تو اس کی والدہ نے کہا کہ تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو، ہماری اولاد نہیں تھی تو تمہیں لے کر پالا. بادشاہ نے اس شخص کو بلایا، پوچھا کہ تمہیں یہ اندازہ کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، جب کسی کو انعام و اکرام دیا جاتا ہے تو ہیرے، موتی اور جواہرات دیے جاتے ہیں، لیکن آپ بھیڑ بکریاں، کھانے پینے کی چیزیں ہمیشہ مجھے عنایت کرتے رہے، یہ سلوک بادشاہ زادے کا نہیں ہوا کرتا. مجھے بالکل یقین تھا کہ آپ کسی چرواہے کے بیٹے ہی ہو سکتے ہیں. عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں. عادات، اخلاق اور طرز عمل خون اور نسل دونوں کو پہچان کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیے، یہ عادت آپ کی جو بچپن میں ڈیولپ ہوتی ہے،
جس کے ذمہ دار کافی حد تک ماں باپ ہیں، چونکہ تربیت انہوں نے کرنی ہوتی ہے، ذمہ دار وہ ہیں۔ ایسی وہ تمام عادات جن کے منفی اثر ہو سکتے ہیں آپ کی پرسنالٹی کے اوپر، کوشش کریں اگر وہ پہلے ٹھیک نہیں تھے تو ان کو بدلیں۔ گو کہ لوگ کہتے ہیں کہ عادت ہمیشہ مرتے دم تک ساتھ رہتی ہے، مگر ایسا بھی نہیں ہے۔ بہت لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جنہوں نے اپنی بری عادتیں چھوڑی اور اچھی عادتیں بنائیں۔ اب اچھی عادت بنانے کے لیے آپ کو اچھی سوسائٹی میں اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، اچھی چیزیں سیکھنی ہوں گی اور زندگی کے اچھے اصول سیکھنے ہوں گے۔ تو اگر آپ کوشش کریں تو اپنی بری عادتوں کو چھوڑ کر اچھی عادات کو اپنا سکتے ہیں، جس کا ایک بہت بہتر اثر ہوگا آپ کی پرسنالٹی کے اوپر۔ توجہ کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔